لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی. آیت الکرسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو ٹھونکا اور کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، اسی کی تھوڑی سی تشریح اور توضیح کرنا چاہتا ہوں. آیت الکرسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. یہ بڑا مقام ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو آیت الکرسی کو حفظ کرے اور ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے ایک انسان مرتے ہی جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی سوائے موت کے. آیت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے تو ایک نگراں فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. یہ بڑا مقام ہے جو آیت الکرسی پڑھنے والے کو حاصل ہے. اور ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا یا کہیے صدقہ فطر کا ذمہ دار بنا دیا تھا. ایک شخص آیا اور غلہ بغیر پوچھے سمیٹنا شروع کر دیا اور بورے میں بھرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اسے روکا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، عیالدار ہوں، میرے بچے وغیرہ ہیں، اس لیے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحم کھا کر اسے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کل پھر آئے گا، اب مت دینا. دوبارہ پھر وہ آیا اور اسی طرح بھرنا شروع کر دیا بغیر پوچھے ہوئے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روکا، بلکہ پکڑ لیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے چلوں گا. اس نے کہا میں بہت فقیر ہوں، بہت محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مشکلوں میں ہوں، چھوڑ دیجئے، اب نہیں آؤں گا. پھر ان کو رحم آیا اور پھر چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا، اب مت دینا.
تیسرے دن پھر وہ آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا آج چھوڑوں گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے چلوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی اچھی بات بتا دوں تو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ چونکہ خیر اور اچھی باتوں کے حریص تھے تو انہوں نے کہہ دیا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ بات تو اس نے سچ کہی، البتہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 راتوں سے تم کس شخص سے ملاقات کر رہے تھے اور یہ معاملہ پیش آیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 راتوں سے انسان کی شکل میں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب شیطان انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہ انسان کی شکل میں آ رہا تھا، اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر پوچھے غلہ بھر رہا تھا۔ اگر آدمی اچھا ہوگا تو کم سے کم ذمہ دار سے پوچھے گا، اجازت لے گا، اس کے بعد پھر وہ لے جائے گا۔ لیکن اس نے کچھ سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، بھرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بات اس نے سچ کہی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لوگے تو میں نہیں آؤں گا یا شیطان قریب نہیں آئے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر آیت الکرسی کا اہتمام کرے اور روزانہ پڑھ لیا کرے تو پھر شیطان قریب نہیں آئے گا، دور رہے گا۔ شیطان گندا ہے، شیطان برا ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ اس لیے شیطان سے دور رہنا اور اسے دور کرنا ہر مسلم کے لیے ضروری ہے۔ وہ سارے اسباب اختیار کیے جائیں جس کی وجہ سے شیطان کو دور کیا جا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ تعلیم دے دی۔ آیت الکرسی میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا؟ دراصل آیت الکرسی میں اللہ کا بیان ہے، اس کی صفات کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی شان کا بیان ہے، اس کے معبود برحق ہونے کا بیان ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے شروع ہوتی ہے یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کا اثبات کیا جا رہا ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے انبیاء توحید کا درس دیتے اور وہی سمجھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے سب کو یہی تعلیم دی کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، تو میری ہی عبادت کرو۔ گویا انبیاء اور رسول کی یہی بنیادی تعلیم تھی۔ اگر کسی شخص نے کلمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین سمجھ لیا، اور اگر کلمہ کا معنی نہیں سمجھا تو چاہے وہ جتنا عبادت گزار بن جائے، چاہے جتنا دیندار بن جائے، اس کی عبادت کا اور اس کی خیر اور بھلائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ سارے انبیاء یہی سمجھانے آئے تھے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا صحیح ہے، باقی سب کی عبادت اور پوجا غلط ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے سارے انبیاء اور رسول آئے تھے۔ تو یہ اللہ کی شان اور اس کے معبود برحق ہونے کا بیان ابتدا ہی میں ہے۔ اس کے بعد کہا الحی القیوم، وہ حی ہے اور القیوم ہے۔
یعنی وہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے ہاں موت نہیں آئے گی، اور وہ خود باقی رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو باقی اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، الحی بھی اور القیوم بھی۔ ہم لوگ نام رکھتے ہیں عبد الحی، عبد القیوم، کیونکہ الحی اور القیوم اللہ کا صفتی نام ہے، تو اس سے پہلے عبد لگایا جاتا ہے تاکہ بندہ بن جائے، بندہ اپنے رب کا بن جائے اور اس کا عبادت گزار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں سے پہلے عبد لگایا جاتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحی، عبد القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی کہ اللہ کون ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ وہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ پوری کائنات کو قائم اور باقی رکھنے والا ہے، یعنی وہی ہے جو پوری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی حکم نہیں چلا سکتا اور نہ حکم دے سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے اور جو نظام ہے، جو حکم ہے، ساری مخلوق اسی کی پابند ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے؟ اونگ ابتدائی نیند ہے جس میں آدمی بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اونگتا رہتا ہے، لیکن کوئی بات کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے فلاں آدمی بات کر رہا ہے، فلاں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور نیند یہ گہری ہوتی ہے جس میں آدمی بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اونگے اور جو سوئے وہ کائنات کی نگرانی نہیں کر سکتا اور پوری کائنات کو چلا نہیں سکتا۔ جو سو جائے گا وہ غافل ہو جائے گا، اور غفلت اور سو جانا اور نیند میں ہو جانا یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ ان عیوب سے، ان نقائص سے، ان کمزوریوں سے پاک ہے اور بالاتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے اونگتے رہتے ہیں اور جھکتے رہتے ہیں، ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ سب کیفیتیں کمزوری اور عیب کی علامت ہیں جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان عیوب سے پاک ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے تو وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی مشکل میں اس کی مشکل دور کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو تو اللہ رب العالمین بندے سے کہتا ہے تم جاگو، تم دعا کرو، عبادت کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ تعلیم ہے۔ تو اگر وہ خود سو جائے تو دعا کرنے والے کی دعا کیسے سنے گا؟ ان کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ ان کو مشکلوں سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اور جو سوئے، جس کو اونگ آئے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو فنا ہے۔ ساری مخلوقات جن کو زندگی ملی ہے وہ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب کے اندر ضعف اور کمزوری ہے۔ یہ سونے والے لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان سارے کمزوری، سارے عیوب سے پاک ہے، اور جو ان سارے عیوب سے پاک ہو وہ معبود ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ باقی چاہے
کوئی بزرگ ہوں، ولی ہوں، شیخ ہوں، بزرگ ہوں یا کوئی مرشد ہو، سب کے سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، سب سو جاتے ہیں، سب مریض ہوتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ ان سارے عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ معبود ہے۔ اس آیت میں گویا شرک کی اور سارے معبودوں کی نفی کر دی گئی اور کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا ان کے سلسلے کو اور ان کی عبادت کی سچائی کو ختم کر دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت کا حق نہیں رکھتی، چاہے وہ پتھر ہوں یا شجر و حجر ہوں یا انسان ہوں یا بزرگ ہوں یا شیخ ہوں یا ولی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب حق نہیں رکھتے کہ ان کے آگے جھکا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا ان سے مانگا جائے یا ان کے لیے ذبح کیا جائے یا ان پر توکل کیا جائے یا ان سے مدد مانگی جائے یا مشکلوں میں ان کو پکارا جائے، یہ سب حق نہیں رکھتے۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے درخواست کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے سچی محبت کی جائے، اس سے لو لگایا جائے، باقی سب کا انکار کیا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے تعلیم۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ زمین اس کی، آسمان اس کے، فرشتے اس کے، مخلوق اس کی، انسان اس کے، سب، یہاں تک کہ ہماری سانسیں اس کی، ہمارا جسم اس کا، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا دماغ، ہمارا دل، سب اس کا بنایا ہوا ہے، سب تو اسی کا ہے۔ ہم لوگوں نے نہ دل بنائے، نہ دماغ بنائے اور نہ ہاتھ اور پاؤں بنائے، یہ سب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنائے ہو، سب اس کا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو وہ آرڈر دے گا، اس کا حکم چلے گا، اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اس سے ہٹ کر کے کوئی کام ہوگا تو وہ پسند نہیں کرے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ تو کہا سب اس کا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں، میں فلاں چیز کا مالک ہوں، فلاں چیز کا مالک ہوں۔ اللہ پاک قیامت کے دن کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ اسی ایک اللہ کی جو زبردست ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس دن کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے اور سناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مالک وہی اللہ رب العالمین۔ وہ ہمیں کچھ دے تو ہمیں ملے گا، اور اگر وہ چھین لے تو آج ہم قلاش، فقیر، محتاج ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے غرور اور گھمنڈ مت کرو۔ پھر اللہ پاک نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر؟ سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کبھی دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی ہماری پہچان نہیں ہوتی کسی سے اور دوسرے کی اس سے پہچان اور تعلق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کر دو تاکہ فلاں کام بن جائے۔ آخرت میں اس کی کیا ضرورت ہے سفارش کی؟ جب سارے لوگوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اعمال کا رجسٹر لوگوں کے سامنے ہوگا، ساری چیزیں، بھلائی اور برائی، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے، پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ سفارش حقیقت میں جس کو اجازت دی جائے گی اس کو عزت دینے کے لیے ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہیں گے تو کہیں گے تم سفارش کر دو، تو سارے لوگوں کے بیچ میں اس کا نام لیا جائے، اس سے کہا جائے تم سفارش کر دو، اس کو عزت ملے گی،
تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے انبیاء و رسول کو، صالحین کو، اچھے لوگوں کو عزت بخشیں گے اور وہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول کریں گے اور معاف کر دیں گے۔ یہ سفارش اللہ پاک نے کہا کہ کسی کو ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، یہ کہہ سکے کہ اللہ پاک فلاں کو معاف کر دیجئے، فلاں کو دوزخ سے بچا لیجئے، فلاں کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ اتنا کہنے کی ہمت نہ نبیوں کو ہے اور نہ فرشتوں کو ہے اور نہ کسی مقرب بندے کو ہے، اتنا کہنے کی ہمت نہیں۔ اور اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ تکلیف میں ہوں گے تو سب جائیں گے اور کہیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ چلیں اور اللہ کے یہاں سفارش کر دیں لوگوں کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی نافرمانی میں نے کر لی تھی، اس لیے میں اس کا حق نہیں رکھتا، تم لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں۔ تو سب جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، تو نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی یاد کریں گے۔ ایک تو یہی کہ اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ اللہ پاک اس کو بچا لیجئے، تو اللہ پاک نے اس پر ڈانٹا اور تنبیہ کی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی اور لوگ ہلاک ہو گئے تھے، تو وہ اپنے اس عمل کو یاد کر کے کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ تم سب جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، میں 3 موقع پر جھوٹ بول دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ یہ دین کے لیے اور دین کو عام کرنے کے لیے بات کہی گئی تھی۔ جیسے انہوں نے کہا تھا جب میلہ لگا تھا اور لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چلو میلے میں، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو یہ بات کہہ دی تھی اور میلے میں نہیں گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات، جب وہ گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہاڑی لٹکا دی تھی بڑے بت پر، تو کہا تھا ان لوگوں سے بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کا جو یہ بڑا ہے اسی نے توڑا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی تھی اپنی بیوی کے تعلق سے کہ وہ میری بہن ہے، کیونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی اور بہن ہیں اسلامی لحاظ سے۔ تو یہ باتیں وہ یاد کریں گے اور اس کی وجہ سے کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم سب جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ایک شخص کو گھوسا مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا اور اس طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ تم سب جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، لوگوں نے، میرے ماننے والوں نے مجھ کو معبود بنا لیا اور میری عبادت کرنی شروع کر دی تھی، تم سب جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سب جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں۔ تو آپ جائیں گے، کچھ بولیں گے نہیں، سیدھے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ پاک جس قدر آپ کے دل میں وحی ڈالیں گے اور حمد و ثنا کے جو کلمات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پیدا کریں گے، دیر تک اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ جب اللہ پاک اجازت دیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، تمہیں جو کہنا ہے کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ پاک لوگ تکلیف میں ہیں، ان کا فیصلہ ہو جائے، حساب ہو جائے، تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ بتانا یہ ہے جب تک اللہ پاک اجازت نہیں دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ زبان سے نکال دیں اور کہتے۔
اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں شیخ، فلاں مرشد فلاں کو مرید بنا رہے ہیں، فلاں کو مرید بنا رہے ہیں، فلاں کو مرید بنا رہے ہیں۔ کیوں بھائی اتنے مرید کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا اور اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ وہاں حال یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کو یہ ہمت نہیں کہ ایک لفظ کہہ سکے، اور ان لوگوں کا مزاج اور خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء کے تعلق سے لوگوں نے لکھا، پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ سب کو اپنا مرید بنا لیتے تھے، مسلمان کو بھی، ہندو کو بھی، اور جتنے آتے تھے سب کو مرید بنا لیتے تھے۔ تو ان کے بعض مریدوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مرید بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ہندو وغیرہ کو مرید بنانا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شیخ، میرے شیخ فرید الدین گنج شکر صاحب نے کہا تھا کہ تم اور تمہارے سارے مریدوں کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے تو کیا مشکل ہے، اس لیے جو آتا ہے سب کو مرید بناتے ہیں، چاہے وہ شرابی ہو، جواری ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب مرید بن رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول لوگ بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں احادیث میں بیان ہے کہ انبیاء اور رسول کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی برابری کرے یا ان کے مقام کو پہنچے؟ تو اگر انبیاء کو بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں تو ہمیں اور آپ کو اور کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی شیخ کو، کسی مرشد کو کہاں اس کی اجازت ملے گی؟ تو اللہ پاک نے کہا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، ساری سفارشیں منع ہیں۔ پھر کہا الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ پاک اجازت دیں گے تب کوئی سفارش کرے گا، اور اللہ پاک جس کے لیے راضی ہوں گے اس کے لیے کوئی سفارش کرے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی اور خوش ہو۔ تو کیا مشرکوں سے اللہ راضی ہوگا؟ قبر پجوں سے اللہ راضی ہوگا؟ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے اور ذبح کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا؟ توحید والوں سے اللہ راضی ہے، موحدین سے اللہ راضی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ پہلے پیر صاحب تو جنت میں جائیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کس کو ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کسی کو ہمت نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ موجودہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو گزر چکا اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پیش آئے گا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص کوئی بات نہیں جان سکتا جب تک اللہ پاک کی مرضی نہ ہو جائے اور اللہ پاک بتا نہ دے۔ اسی لیے انبیاء اور رسول کے پاس وحی آتی تھی تو وہ دین کی باتیں جان جاتے تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون سب کا علم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت کی تعلیم آتی تھی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے، لوگ نہیں، انبیاء اور رسول نہیں۔ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کا علم کوئی نہیں جان سکتا، اللہ جتنا بتا دیں اتنا ہی کوئی جان سکے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے، یعنی کتنی بڑی کرسی ہے کہ آسمان و زمین سب مل کر کے جتنے بڑے ہیں اتنی بڑی کرسی ہے،
اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ کے دونوں قدم کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ العلی اور العظیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اسی لیے ہم لوگ نام رکھتے ہیں عبد العلی، عبد العظیم۔ العلی اور العظیم میں کیا فرق ہے؟ العلی وہ بلند ہے، وہ بذات خود ساری مخلوقات کے اوپر ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب کے اوپر وہ بلند ہے، وہ العلی ہے۔ اور العظیم ہے یعنی وہ اپنی شان میں سب سے عظیم ہے، وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ خود بذات خود ساری مخلوق کے اوپر ہے اور وہ بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ تو چونکہ آیت الکرسی میں اللہ کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی صفات کا بیان ہے، اس لیے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا کرے اور توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے، اور شرک و کفر سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کو بچائے۔